عام طور پر جب کسی جرم کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں صرف وہ شخص آتا ہے جس نے وہ جرم کیا ہو، لیکن کیا صرف وہی ذمہ دار ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں وہ لوگ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جو کسی بھی طرح سے جرم میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور اسی قانونی تصور کو اعانت جرم یا ابیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اعانت جرم کی قانونی تعریف کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 107 کو دیکھنا ہوگا۔ یہی وہ سیکشن ہے جو اس پورے تصور کی بنیاد رکھتا ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو اعانت کا مطلب ہے کسی دوسرے شخص کو جرم کرنے کے لیے اکسانا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا یا پھر اس کے ساتھ مل کر کوئی سازش کرنا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ قانون کی نظر میں یہ عمل خود ایک مکمل جرم ہے۔ اچھا، تو سیکشن 107 ہمیں بتاتا ہے کہ اعانت 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ پہلا ہے انسٹیگیشن، یعنی کسی کو اکسانا، اپنے الفاظ سے یا اپنے عمل سے کسی کو جرم کرنے پر اکسانا۔ دوسرا طریقہ ہے کنسپیرسی، یعنی سازش، جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر جرم کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور اس پر کوئی ایک قدم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ایڈنگ، یعنی مدد کرنا، جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ جرم کرنے میں کوئی سہولت فراہم کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے، قانون اسے کیا نام دیتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابیٹر، یعنی اعانت کرنے والا۔ اب سیکشن 108 ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ابیٹر کون ہوتا ہے اور اس کا قانونی کردار کیا ہے۔ اب یہاں قانون کی کچھ بہت ہی دلچسپ اور اہم باتیں سامنے آتی ہیں جو ابیٹر کی ذمہ داری سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اعانت کرنے والے کو مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ جرم ہوا بھی ہو یا نہیں۔ جی ہاں، کسی کو جرم پر اکسانے کا عمل اپنے آپ میں ہی ایک مکمل جرم ہے۔ قانون یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو، جیسے کسی بچے کو، جرم پر اکسایا جائے جو قانونی طور پر خود ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تب بھی اکسانے والا یعنی ابیٹر مجرم ہوگا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کسی کو اعانت کرنے پر اکسانا بھی ایک الگ جرم ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں سزا کی۔ اس جرم کی سزا کیا مقرر کی گئی ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 109 سے لے کر 117 تک میں ان سزاؤں کی پوری تفصیل موجود ہے، جو اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اعانت کس جرم کی گئی اور کن حالات میں کی گئی۔ سیکشن 109 ایک عام اور بنیادی اصول وضع کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اعانت کے نتیجے میں جرم ہو جائے تو اعانت کرنے والے کو بالکل وہی سزا ملے گی جو اصل میں جرم کرنے والے کو ملتی ہے، اللہ یہ کہ قانون میں اس کے لیے کوئی الگ سزا واضح طور پر نہ بتائی گئی ہو۔ لیکن فرض کریں کہ اعانت تو کسی بہت بڑے جرم کی گئی، جیسے قتل یا عمر قید کی سزا والا کوئی جرم، لیکن وہ جرم سرزد نہیں ہوا، تو کیا ابیٹر بچ جائے گا؟ بالکل نہیں۔ سیکشن 115 کہتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اعانت کرنے والے کو 7 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس اعانت کے نتیجے میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، بھلے ہی اصل جرم نہ ہوا ہو، تو سزا بڑھ کر 14 سال تک بھی جا سکتی ہے۔ اب اگر بات کہیں چھوٹے جرائم کی اور وہاں بھی اعانت کے باوجود جرم نہ ہو پائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ ایک عام شخص کو اس جرم کے لیے مقررہ سب سے لمبی سزا کا 1/4 حصہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، لیکن قانون سرکاری ملازمین کے لیے بہت سخت ہے۔ اگر کوئی پبلک سرونٹ جس کا کام ہی جرم کو روکنا ہے وہ اعانت کرتا ہے تو اسے اس جرم کی آدھی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں سے قانون اور بھی گہرا اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ سوچیں کہ کیا ہو اگر اعانت تو ایک کام کی جائے لیکن جرم کرنے والا کوئی دوسرا ہی کام کر دے۔ یہیں پر ممکنہ نتائج کا نظریہ یا ڈاکٹرن آف پروبیبل کانسیکوینسز کام آتا ہے۔ یہ نظریہ ابیٹر کو ان نتائج کے لیے بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے جن کا اس نے براہ راست ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ممکنہ نتیجہ ہے کیا؟ قانون کہتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا نتیجہ ہے جس کا ایک عام سمجھ بوجھ والا انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ سیکشن 111 کے مطابق اگر اعانت تو ایک کام کی گئی لیکن اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا ایسا کام ہو گیا جس کا ہونا ممکن تھا، تو اعانت کرنے والا اس دوسرے کام کے لیے بھی ذمہ دار ٹھہرے گا۔ قانون خود اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہے۔ سمجھیں کہ ایک شخص الف نے بے کو ایک گھر جلانے کے لیے اکسایا۔
बे ने जाकर घर को आग लगा दी और उस आग की वजह से घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। अब अलिफ ने तो सिर्फ घर जलाने को कहा था, कत्ल करने को नहीं। लेकिन कानून कहता है कि अगर अलिफ को ये मालूम था कि इस घर को जलाने से किसी की मौत वाक़ई हो सकती है, तो वो उस मौत का भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि बे। इसी से मिलता जुलता एक और उसूल सेक्शन 113 में भी है। यहाँ फ़र्क ये है कि अमल तो वही होता है जिसकी एआनत की गई थी, लेकिन उसका असर या नतीजा मुख्तलिफ निकलता है। मिसाल के तौर पर किसी को सिर्फ शदीद ज़ख्मी करने की एआनत की गई, लेकिन वो ज़ख्म इतना गहरा था कि उस शख्स की मौत वाक़ई हो गई। अब अगर एआनत करने वाले को ये अंदाज़ा था कि इस हमले से मौत हो सकती है, तो वो इस मौत का भी जिम्मेदार ठहरेगा। अभी तक हमने बात की कि एआनत किसी काम को करने से होती है, लेकिन कानून में बाज़ औक़ात किसी काम को ना करना भी जुर्म बन जाता है। अब बात करते हैं मुजरमाना मंसूबों को जानबूझकर छुपाने की, यानी लाइबिलिटी फॉर ओमिशन की। कानून यहाँ एक आम शहरी और एक सरकारी मुलाजिम में वाज़ेह फ़र्क करता है। अगर कोई आम शख्स किसी संगीन जुर्म के मंसूबे को जानने के बावजूद छुपाता है तो उसे सज़ा होगी। लेकिन सेक्शन 119 एक सरकारी मुलाजिम जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ही जुर्म को रोकना है, अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा कहीं ज़्यादा सख्त है। अगर जुर्म हो जाता है तो उसे उस जुर्म की आधी सज़ा तक का सामना करना पड़ सकता है। ये कानून के उस अहम असूल को वाज़ेह करता है कि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उतना ही सख्त एहतसाब।